اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق سیکھیں گے اور مسجد نبوی کے زیارت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ بھی۔ یہ جو کورس ہے انشاءاللہ 2 کتابوں کو ملا کر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں سے ایک شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری شیخ بن باز کی ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ابھی آپ کو 4 زبانوں میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے اس میں اردو ہے، تو وہ لوگ جو اردو زبان جانتے ہیں، اردو زبان میں ہی پڑھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں پورا اردو میں موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو انگلش زبان جانتے ہیں ان کے لیے یہاں پر انگلش میں رہے گا۔ سارے لیسنز آپ کو لیسن وائز لیسن 1 2 3 4 کمپلیٹ جو کورس رہے گا اس کے لیسنز انشاءاللہ آپ کو یہاں پر انگلش میں آئیں گے۔ اسی طرح سے ہندی میں آپ جو ہے وہ لوگ جو ہندی زبان جانتے ہیں ان کے لیے بھی پورے جو اسباق ہیں، جو لیسنز ہیں وہ ہندی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اردو رومن زبان جانتے ہیں ان کے لیے یہاں پر انشاءاللہ رومن میں سارے اسباق لیسن وائز مکمل رہیں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی آپ کو مزید ایک اور سہولت یہ ملے گی کہ فقط آپ کو جو ہے لیسن نہیں ملے گا، بلکہ لیسن کے ساتھ سبق کے ساتھ آپ کو سوال جواب کا پیٹرن بھی ملے گا، پلس آپ کو جو ہے ABCD کا پیٹرن، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو خود بھی چیک کر سکیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ دیکھیں جب آپ سبق کے اوپر ٹچ کریں گے تو یہاں پر پورا سبق موجود رہے گا جس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جب آپ سوال جواب پہ ٹچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو اسی سبق میں سے نکالے گئے سوال جواب مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب اسی طرح سے جب آپ اس میں کوئز امتحان پر ٹچ کریں گے تو جو آپ نے سبق کے اندر پڑھا اور جو آپ نے سوال جواب میں یاد کیا اس کا آپ خود ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک کر کے دکھاؤں کہ جیسے کہ سوال ہے مقامات میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، تو جب آپ یہاں ٹچ کریں گے تو باقاعدہ آپ کو یہاں مارکنگ بھی نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا یہ پورا کورس رہے گا انشاءاللہ۔ مزید اس کورس کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے 8106126040 اس نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.education ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کورس انشاءاللہ عمرہ کے طریقے اور مسجد نبوی کی زیارت کے متعلق رہے گا، جس میں ہمارا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سفر سے متعلق احکامات۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو اس میں موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سفر کے کیا احکامات ہیں، جس میں سب سے پہلے سفر کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے کہ اپنے تمام حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل کرنے کی نیت رکھنا، تاکہ اس انسان کی باتیں، اس کے افعال اور اس کے اخراجات سب ہر ایک چیز اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کر دے۔ دوسرا ادب جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اچھے اخلاق اپنانا، جیسے سخاوت ہے، نرمی ہے، بہادری اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، اور مال و جان سے ان کی مدد کرنا اور انہیں خوشی پہنچانا۔ تیسرا ادب وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی سواری پر قدم رکھے تو بسم اللہ کہے اور پھر سواری پہ سوار ہونے کی جو سنت سے ثابت شدہ دعا ہے اس دعا کو پڑھے۔ چوتھا ادب یہ کہ اور جب انسان واپس لوٹے اور اپنے شہر کو دیکھے تو پھر انہی کلمات کو کہے اور ان میں یہ اضافہ کرے کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یعنی ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگلا ادب ہے کہ جب انسان اونچی جگہ پر چڑھے تو تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہے، اور جب نشیبی یعنی کہ نیچی جگہ اترے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ عمرہ پہ جا رہا ہے تو ہوائی جہاز میں اگر وہ بیٹھا ہے تو جب ہوائی جہاز بلندی پر جائے
تو آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور جب وہ ایئرپورٹ پر اترے گا، لینڈ کرے گا، تو آپ نے وہاں تسبیح سبحان اللہ کہنی ہے۔ اسی طرح اگلا ادب جو اس میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی منزل یا پڑاؤ پر آپ اتریں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ جس حدیث کے مطابق حدیث میں آتا ہے، اور صحیح حدیث ہے، کہ جس نے بھی یہ دعا پڑھی کسی منزل پر، کسی جگہ پر آپ جب گئے ہیں، وہاں اترنے کے بعد، تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ آپ اس منزل سے کوچ کر جائیں، یعنی کہ جہاں آپ گئے تھے وہاں سے آپ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ سفر کے متعلق، یعنی کہ آپ کے گاڑی پہ بیٹھنے کے متعلق، اونچائی پہ چڑھنا، نیچے اترنا، اس سے متعلق کچھ آداب تھے جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے آڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمرہ جو ہے اس کے پہلے جب آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے کیا آداب ہوں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ عمرہ سے قبل استخارہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی عمرہ پہ جانا چاہتا ہے تو کیا وہ شخص استخارہ کرے گا یا نہیں۔ استخارہ کیا ہوتا ہے، ہم عموماً تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے کہ انسان 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے نفل، اور پھر دعائے استخارہ پڑھتا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر ہے تو پھر اس کو میرے حق میں کر دے، اور اگر شر ہے تو پھر مجھ سے ہٹا دے۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان پر حج واجب ہو جائے گا اور وجوب کے شرائط پورے ہو جائیں گے تو اس پر لازم ہے کہ وہ استخارے کے بغیر حج کرے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں فرائض کی ادائیگی میں استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اگر کوئی عمل مشروع یعنی کہ نفل ہے یا مستحب ہے اور اس پر واجب نہیں ہے تو اس میں استخارہ شامل ہو سکتا ہے۔ وی کین ناٹ سے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہاں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشروع کاموں میں سے یعنی کہ نفل یا مستحب کاموں میں سے بعض پر افضل ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے انسان نفلی عمرہ کرنا چاہے تو وہ اللہ سے استخارہ کرے، اس لیے نہیں کہ اس کو عمرہ کی فضیلت میں شک ہے، بلکہ اس لیے اسے شک ہے کہ کیا اس وقت عمرہ کے لیے جانا بہتر ہے یا دوسرے وقت میں جانا بہتر ہے، یا پھر اس وقت عمرہ کے لیے جانا بہتر ہے، یا اپنے شہر میں رہ کر وہ دعوت دین کا کام کرے، یا اپنے گھر والوں کی جو ہے کفالت کرے، ان کا خیال رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے نفلی عمرہ کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے، ایک حد تک گنجائش ہے، لیکن جب آپ جو ہے واجب عمرہ کر رہے ہیں یا آپ حج کر رہے ہیں تو وہاں استخارے کی حاجت نہیں ہوگی۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہے کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں عورت بغیر محرم کے سفر کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ حج یا کسی اور مقصد کے لیے، چاہے حج ہو، عمرہ ہو یا کوئی بھی مقصد ہو، کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، یعنی وہ اس حالت میں سفر کرے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو، چاہے سفر لمبا ہو یا مختصر ہو، یعنی چھوٹا سفر ہے، لمبا سفر ہے، ڈزنٹ میٹر، چاہے اس کے ساتھ دیگر عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، اور چاہے وہ جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، وہ عام فرمان ہے کہ آپ نے کہا کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ تو یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ عورتوں کا گروپ ہو تو چلو چلا جائے، یا بوڑھی ہو تو نہیں، کوئی بھی عمر کی عورت ہو، کتنا بھی تعداد میں ہو، لیکن بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کرے گی۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات جو ذکر کی گئی، چاہے دوسری عورتیں ہی کیوں نہ ساتھ میں ہو۔ آج ہمارے یہاں ایک چیز رواج میں آئی ہوئی ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ گروپس بنا کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں بچیوں خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیونکہ ہم سفر کے آداب پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے مسافر کی نماز کا مسئلہ بھی جان لیں۔ تو دیکھیں مسافر کی نماز اور اس کے عمرے کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے۔ مسافر کے حق میں یہ مشروع ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کرے، یعنی اسے 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے نا، سفر میں اس وقت سے لے کر جب وہ اپنے شہر سے نکلے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، چاہے مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اپنے امام کی پیروی میں 4 رکعت ہی پڑھے گا، چاہے وہ امام کے ساتھ نماز کے شروع سے ملا ہو یا درمیان میں۔ جب امام سلام پھیر دے تو وہ مسافر جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ اپنی 4 رکعتیں پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ مسافر کی حق میں مشروع ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرے، اگر اسے جمع کرنے کی ضرورت ہو تو، جیسے کہ وہ سفر میں مسلسل چل رہا ہے تو اس وقت افضل یہ ہے کہ وہ طریقہ اپنائے جو اس کے لیے زیادہ آسان ہو، چاہے وہ جمع تقدیم یعنی پہلی نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لے، یا جمع تاخیر یعنی دوسری نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ مسافر کے لیے 2 نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے، چاہے وہ سفر میں چل رہا ہو یا کہیں ٹھہرا ہو، یعنی مقیم ہو، سوائے اس کے کہ اگر وہ سفر میں چل رہا ہے تو جمع کرنا افضل ہے، اور اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو جمع نہیں کرنا افضل ہے۔ اور اس سے وہ صورت مستثنا ہے جب انسان کسی ایسے شہر میں ٹھہرا ہو جہاں جماعت قائم ہوتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو اور امام کے ساتھ وقت پر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی دیکھ لیں کہ مسجد حرام میں نماز کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہونا صرف اس مسجد کے ساتھ خاص ہے جس میں کعبہ ہے، اور یہ فضیلت باقی مکہ اور حرم یعنی اس کی جو مکہ کی یا حرم کی دیگر مساجد ہے ان میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ وتر سنت مؤکدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر یعنی کہ قیام اور سفر دونوں میں اس کی پابندی فرماتے تھے، اور اگر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو آپ رات میں وتر نہیں پڑھ پاتے تو دن میں اس کو قضا یعنی کہ جفت دوگانا کر کے آپ پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ 1 ہے تو 2 رکعت کر کے، 3 ہے تو 4 رکعت کر کے۔ اگلی بات یہاں پر جو بتائی گئی ہے، آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں بچیوں خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کی نماز اور عمرہ کرنے والوں کے روزے کے متعلق ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں نماز کے متعلق ایک مسئلہ باقی تھا کہ مسافر کے لیے مشروع ہے کہ وہ نفلی نمازیں پڑھے جو حضر یعنی کہ قیام میں مشروع ہیں۔ بس ہر وہ نماز جو حضر یعنی کہ جب ایک انسان مقیم ہے اس میں مشروع ہے، وہ سفر میں بھی مشروع ہے، سوائے ظہر کی سنتوں اور مغرب کی سنتوں اور عشاء کی سنتیں، یعنی کہ ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اور بعد والی 2، مغرب کے بعد والی 2 اور عشاء کے بعد والی 2۔ ان تینوں کے بارے میں سنت سے ثابت ہے کہ یہ سفر میں نہیں پڑھی جائیں گی، اور ان کے علاوہ باقی نوافل پڑھے جائیں گے، جیسے کہ وتر ہے، یاد رکھیں وتر نفل نماز میں آتا ہے، اور جیسے کہ فجر سے پہلے کی 2 سنت ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں وہ لوگ جو حالت عمرہ میں ہوتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی عمرہ کرنے گئے ہیں اور مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ان میں سے بعض دن کے وقت عمرہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ان پر بہت زیادہ مشقت ڈالتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے حق میں مشروع یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں یعنی افطار کریں، یعنی اس دن روزہ نہ رکھیں۔ اور کیا اس حالت میں افضل یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور پہنچتے ہی عمرہ ادا کر لیں، یا وہ روزہ رکھیں اور رات میں عمرہ ادا کریں؟ بھئی 2 سچویشن سے تو کون سی افضل ہے؟ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے
اور دن میں عمرہ ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی جب عمرہ کرتے تو عمرہ کی ادائیگی میں جلدی فرماتے، یہاں تک کہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لاتے تو اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس ہی بٹھاتے اور فوراً اپنا عمرہ ادا کرتے، تو یہ حالت افضل ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن مکمل ہوا۔ یہ آپ کو درمیان میں ہمارے جو مختلف ویب سائٹ پر کورسز ہیں اس کے ایڈس نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں پر مختلف کورسز درج کیے گئے ہیں، آپ جس بھی کورس پر کلک کریں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ کانٹیکٹ کے لیے اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو عمرہ کورس ہے اس میں جو سوال جواب والا کانسیپٹ ہے انشاءاللہ اس سے متعلق سیریز ہے، جس میں پہلا سوال ہے کہ سفر میں انسان کو کیا نیت رکھنی چاہیے؟ دیکھیں اس کا جواب اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سفر کے دوران کن اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے سخاوت، نرمی، بہادری اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سواری پر قدم رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد کون سے کلمات کہنے چاہیے؟ تو 3 بار آپ کو اللہ اکبر اور پھر سفر کی جو مسنون دعا ہے جو کہ آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی وہ پڑھنی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سفر سے واپسی پر سفر کی دعا کے ساتھ کن کلمات کا اضافہ کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ نے آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ سفر میں اونچی جگہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو اونچی جگہ چڑھتے وقت تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ سفر میں نشیب یعنی کہ نیچی جگہ اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے اس وقت آپ تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ کہیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ کسی منزل یا پڑاؤ پر اترتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ منزل پر دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جب تک مسافر اس منزل سے کوچ نہ کر جائے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سوال نمبر 10 ہے کیا فرض حج کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے نہیں، فرض کی ادائیگی میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں جو سوال جواب کا تھا اس میں ہم نے 10 سوالات کور کیے تھے، یہاں ہم سوال نمبر 11 سے دیکھیں گے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ نفل عمرہ کے لیے استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ عمرہ پر جانا بہتر ہے یا گھر رہ کر دیگر دینی دنیاوی ذمہ داریاں نبھانا، یعنی ان دونوں میں کیا زیادہ اس وقت میں بہتر ہے، اس کو جاننے کے لیے نفل عمرہ سے پہلے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے عورت کے سفر کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اس کا جواب ہے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یہ عورت کے سفر کے لیے شرط ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کیا بوڑھی عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، چاہے جوان ہو یا بوڑھی محرم کا ہونا ضروری ہے۔
سوال نمبر 14 ہے مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسافر کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت والی نماز قصر کرے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ اگر مسافر 4 رکعت پڑھانے والے امام کے پیچھے ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے وہ امام کی پیروی میں پوری 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ سوال نمبر 16 ہے کہ مسافر کے لیے کن نمازوں کو جمع کرنا مشروع ہے؟ تو جواب ہے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا مشروع ہے، یعنی کہ آپ ایک ساتھ ظہر اور عصر پڑھ لیں، پھر آپ ایک ساتھ مغرب اور عشاء پڑھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ یہ آپ سفر کی حالت میں ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے کہ اگر مسافر سفر میں مسلسل چل رہا ہو تو نماز جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر چل رہا ہے تو جمع کرنا افضل ہے، اور اگر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر جمع نہ کرنا افضل ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ مسجد حرام میں نماز کا 1,00,000 گنا ثواب کن مساجد کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ فضیلت صرف اس مسجد کے ساتھ خاص ہے جس میں کعبہ ہے، پورے حرم کے لیے یہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 19 کہ سفر میں کن سنتوں کو چھوڑ دینا سنت ہے؟ تو دیکھیں جواب اس کا ظہر، مغرب اور عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ سفر میں چھوڑ دینا سنت ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں عمرہ کے لیے مکہ پہنچے تو افضل کیا ہے؟ تو جواب ہے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور دن میں فوراً عمرہ ادا کرے۔ الحمدللہ پورے 20 سوالات مکمل ہوئے۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوئز یعنی کہ جو آپشن والے کوشچنز ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، تو ہم نے 2 سوال پہلے والے درس میں دیکھ لیے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سواری پر قدم رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے اللہ اکبر، بی الحمدللہ، سی سبحان اللہ اور ڈی بسم اللہ۔ تو سواری پر قدم رکھتے وقت ہم نے بسم اللہ کہنا ہے۔ یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جواب صحیح ہے، تو ہمیں مارک یہاں پر مل چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کتنی بار کہنا چاہیے؟ تو یہاں پر آپشنز ہیں 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 7 بار۔ تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے 3 بار۔ تو الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہ بھی جواب صحیح ہے۔ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، اسپیشلی فار کڈس کہ آپ ان کو پہلے لیسن پڑھا دیں، دین آپ ان کو جو سوال جواب کوشچن آنسر والا پیٹرن ہے وہ کرا دیں، اچھے سے یاد کرا دیں، اور پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ جو ہے اس کو حل کیجئے۔ بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے آپ کے بچے جو ہے وہ علم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح سوال نمبر 5 ہے کہ سفر سے واپسی پر دعا میں کن الفاظ کا اضافہ کرنا ہے؟ نمبر 1 ربنا ولک الحمد، نمبر 2 آئبون تائبون وعابدون، نمبر سی کہہ لیں یا جیم کہہ لیں حسبنا اللہ، اور آپشن دال ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپشن با پہ ہم کلک کریں گے اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا جواب صحیح ہے۔ سوال نمبر 6 ہے اونچی جگہ چڑھتے وقت کیا کہنا مسنون ہے؟ تو الف تسبیح، آپشن با تحمید، آپشن جیم تکبیر اور آپشن دال استغفار۔ تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے تکبیر پر۔ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا صحیح ہے جواب۔ 7واں سوال ہے کہ نشیب یعنی نیچی جگہ اترتے وقت کیا کہنا مسنون ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں آپشن الف اللہ اکبر، با سبحان اللہ، جیم الحمدللہ، دال لا حول ولا قوة۔ تو یہاں پر آپشن با پہ ہم کلک کریں گے، سبحان اللہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ جواب بھی صحیح ہے۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں، QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، 8106126040 پر میسیج کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوئز یعنی کہ جو آپشن والے کوشچنز ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، تو ہم نے 2 سوال پہلے والے
درس میں دیکھ لیے تھے. سوال نمبر 3 ہے کہ سواری پر قدم رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے. تو دیکھیں یہاں 4 آپشن ہیں. آپشن اے اللہ اکبر، بی الحمدللہ، سی سبحان اللہ اور ڈی بسم اللہ. تو سواری پر قدم رکھتے وقت ہم نے بسم اللہ کہنا ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جواب صحیح ہے، تو ہمیں مارک یہاں پر مل چکے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کتنی بار کہنا چاہیے. تو یہاں پر آپشنز ہیں 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 7 بار. تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے 3 بار. تو الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہ بھی جواب صحیح ہے. دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، اسپیشلی فار کڈس کہ آپ ان کو پہلے لیسن پڑھا دیں، دین آپ ان کو جو سوال جواب کوشچن آنسر والا پیٹرن ہے وہ کرا دیں، اچھے سے یاد کرا دیں، اور پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ جو ہے اس کو حل کیجئے. بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے آپ کے بچے جو ہے وہ علم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اس طرح سوال نمبر 5 ہے کہ سفر سے واپسی پر دعا میں کن الفاظ کا اضافہ کرنا ہے. نمبر 1 ربنا ولک الحمد، نمبر 2 آئبون تائبون وعابدون، نمبر سی کہہ لیں یا جیم کہہ لیں حسبنا اللہ، اور آپشن دال ہے لا الہ الا اللہ. تو آپشن با پہ ہم کلک کریں گے اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا جواب صحیح ہے. سوال نمبر 6 ہے اونچی جگہ چڑھتے وقت کیا کہنا مسنون ہے. تو الف تسبیح، آپشن با تحمید، آپشن جیم تکبیر اور آپشن دال استغفار. تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے تکبیر پر. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا صحیح ہے جواب. 7واں سوال ہے کہ نشیب یعنی نیچی جگہ اترتے وقت کیا کہنا مسنون ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپشن الف اللہ اکبر، با سبحان اللہ، جیم الحمدللہ، دال لا حول ولا قوت. تو یہاں پر آپشن با پہ ہم کلک کریں گے. سبحان اللہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ جواب بھی صحیح ہے. آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے. 8106126040 پر میسیج کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کوئز یعنی کہ جو آپشن والے کوشچنز ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. تو ہم نے 2 سوال پہلے والے درس میں دیکھ لیے تھے. سوال نمبر 3 ہے کہ سواری پر قدم رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے. تو دیکھیں یہاں 4 آپشن ہیں. آپشن اے اللہ اکبر، بی الحمدللہ، سی سبحان اللہ اور ڈی بسم اللہ. تو سواری پر قدم رکھتے وقت ہم نے بسم اللہ کہنا ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جواب صحیح ہے، تو ہمیں مارک یہاں پر مل چکے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کتنی بار کہنا چاہیے. تو یہاں پر آپشنز ہیں 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 7 بار. تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے 3 بار. تو الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہ بھی جواب صحیح ہے. دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، اسپیشلی فار کڈس کہ آپ ان کو پہلے لیسن پڑھا دیں، دین آپ ان کو جو سوال جواب کوشچن آنسر والا پیٹرن ہے وہ کرا دیں، اچھے سے یاد کرا دیں، اور پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ جو ہے اس کو حل کیجئے. بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے آپ کے بچے جو ہے وہ علم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اس طرح سوال نمبر 5 ہے کہ سفر سے واپسی پر دعا میں کن الفاظ کا اضافہ کرنا ہے. نمبر 1 ربنا ولک الحمد، نمبر 2 آئبون تائبون وعابدون، نمبر سی کہہ لیں یا جیم کہہ لیں حسبنا اللہ، اور آپشن دال ہے لا الہ الا اللہ. تو آپشن با پہ ہم کلک کریں گے اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا جواب صحیح ہے. سوال نمبر 6 ہے اونچی جگہ چڑھتے وقت کیا کہنا مسنون ہے. تو الف تسبیح، آپشن با تحمید، آپشن جیم تکبیر اور آپشن دال استغفار. تو آپشن جیم پر ہم کلک کریں گے تکبیر پر. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا صحیح ہے جواب. 7واں سوال ہے کہ نشیب یعنی نیچی جگہ اترتے وقت کیا کہنا مسنون ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپشن الف اللہ اکبر، با سبحان اللہ، جیم الحمدللہ، دال لا حول ولا قوت. تو یہاں پر آپشن با پہ ہم کلک کریں گے. سبحان اللہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ جواب بھی صحیح ہے. آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے، اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے. 8106126040 پر میسیج کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آگے کے سوالات دیکھیں گے. سوال نمبر 20 ہے کہ جمع تقدیم سے کیا مراد ہے؟ تو آپشن اے ہے دوسری نماز کے وقت میں دونوں پڑھنا، آپشن با ہے پہلی نماز کے وقت میں دونوں پڑھنا، آپشن جیم ہے نماز قضا کر کے پڑھنا، اور دال صرف نفل پڑھنا. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن با پہلی نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنا، اور یہ جواب ہمارا صحیح ہے. اسی طرح سوال نمبر 21 ہے اگر مسافر سفر میں مسلسل چل رہا ہو تو افضل کیا ہے؟ آپشن اے نماز جمع کرنا، آپشن با نماز جمع نہ کرنا، آپشن جیم نماز چھوڑ دینا، اور آپشن ڈی یا دال صرف نفل پڑھنا. تو یہاں پر صحیح جواب ہے نماز جمع کرنا. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا جواب صحیح ہے. سوال نمبر 22 ہے اگر مسافر کہیں ٹھہرا ہو یعنی مقیم ہو تو افضل کیا ہے؟ آپشن اے نماز جمع کرنا، بی نماز جمع نہ کرنا، سی قصر نہ کرنا، اور ڈی مسجد نہ جانا. تو اس کا صحیح جواب ہوگا نماز جمع نہ کرنا. یہ بھی الحمدللہ ہمارا جواب صحیح ہے. سوال نمبر 23 ہے اگر مسافر ایسے شہر میں ٹھہرا ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے تو اس پر کیا واجب ہے؟ نمبر 1 کمرے میں نماز پڑھے، نمبر 2 جماعت میں حاضر ہو، نمبر 3 اپنی الگ جماعت کرائے، یا نمبر 4 بعد میں پڑھے. تو نمبر آپشن بی یعنی با کے ساتھ جائیں گے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو. یہ دیکھیں ہمارا جواب صحیح ہے. سوال نمبر 24 ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ آپشن اے 50,000 اور با 1,000، جیم 1,00,000 سے زیادہ، اور دال 10 لاکھ. تو یہاں پر جیم کے ساتھ جائیں گے 1,00,000 سے زیادہ. سبحان اللہ العظیم. سارے جوابات الحمدللہ ہمارے صحیح آ رہے ہیں. سوال نمبر 25 ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے ثواب والی فضیلت کس مسجد کے لیے خاص ہے؟ آپشن اے پورے مکہ کی مساجد کے لیے، بی مسجد نبوی کے لیے، جیم صرف کعبہ والی مسجد کے لیے، یا دال مسجد قباء کے لیے. تو جیم کے ساتھ جائیں گے صرف کعبہ والی مسجد کے لیے. الحمدللہ یہ جواب بھی ہمارا صحیح ہے. آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے. اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے. 8106126040 پر میسیج کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے سوال نمبر 26 سے دیکھنا ہے کہ وتر کی نماز کا سفر میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں آپشن اے معاف ہے، با سنت مؤکدہ ہے پڑھنی چاہیے، جیم نفل ہے، یا دال منع ہے. تو سنت مؤکدہ ہے آپ کو پڑھنی ہے. دیکھیں ہمارا جواب صحیح ہے الحمدللہ. سوال نمبر 27 ہے اگر رات میں وتر رہ جائے تو دن میں کیسے قضا کریں گے؟ طاقت میں 1 یا 3، با نہیں پڑھیں گے، جیم جفت دوگانہ کر کے پڑھیں گے، دال اگلی رات پڑھیں گے. تو جیم کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، جفت یعنی دوگانہ کر کے پڑھیں گے. سوال نمبر 28 ہے سفر میں کون سی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ آپشن اے ہے فجر کی سنتیں، آپشن با ہے وتر، جیم ہے ظہر مغرب اور عشاء کی سنتیں، اور دال ہے تہجد. تو جیم کے ساتھ جائیں گے ظہر مغرب اور عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. اسی طرح سوال نمبر 29 ہے کہ معتمرین یعنی کہ عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جب وہ مشقت میں ہو یعنی جب ان کو روزہ دشوار گزر رہا ہو؟ آپشن اے ہے روزہ رکھنا افضل ہے، آپشن با ہے روزہ چھوڑ دینا ہے افطار کرنا افضل ہے، جیم سفر منسوخ کر دیں، دال رات کا انتظار کریں. تو یہاں پر صحیح جواب یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینا افطار کرنا افضل ہے، اور ہمارا یہ جواب بھی الحمدللہ صحیح ہے. سوال نمبر ہمارا 30 ہے اگر روزہ چھوڑ دیا تو عمرہ کب کرنا افضل ہے؟ سوال نمبر 1 ہے رات میں، با ہے اگلے دن، جیم پہنچتے ہی دن میں، اور آرام کے بعد. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن جیم پہنچتے ہی آپ دن میں عمرہ ادا کر لیں. تو دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ جواب بھی صحیح ہے، اور الحمدللہ آپ اس طرح سے جو ہے نا جو آپ کے آپشنز غلط ہو گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں دوبارہ جا کے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. واللہ ٹرسٹ می دس از ویری انٹرسٹنگ وے ٹو لرن. یعنی بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ وے ہے کہ آپ ان کو پہلے سبق پڑھائیں، پھر آپ ان کو سوال جواب چھوٹے چھوٹے سوال ہیں
ان کو آپ سکھا دیں، پھر آپ ان کو یہ حل کرنے کو دیں. ایون اگر وہ کہیں غلط بھی کریں گے تو وہ خود اس کو جو ہے پہچان پائیں گے کہ ہاں یہاں ہم نے غلطی کی ہے، دین وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے، اور آپ کے بچے بہت زیادہ اس چیز میں ماہر ہو جائیں گے اور بہت انٹرسٹنگ طریقے سے مزے لیتے ہوئے وہ دینی اور شرعی علم کو، صحیح علم کو انشاءاللہ حاصل کرنے والے بن جائیں گے. آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے. اس کے علاوہ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس خواتین اور لڑکیوں کے لیے. تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. QR کوڈ سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے. 8106126040 پر میسیج کریے.